اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، تجھ کو کس بندے کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم آیا کہ نہیں؟ ملک الموت نے عرض کیا، اللہ رب العزت، مجھ کو دوزی روحوں کی جان نکالنے میں کمال رغبت ہوئی تھی، اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ نیلے بیکراں سمندر میں ایک چھوٹا سا جہاز اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ جہاز میں بہت سارے مسافروں کے علاوہ ایک عورت ایسی بھی تھی جس کے ہاں اسی وقت بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ پرسکون سمندر میں اچانک ہی لہریں اٹھنے لگیں اور ساتھ ہی ہوا بھی تیز ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا نے طوفان کا رخ اختیار کیا اور سمندر سے اٹھنے والی لہروں سے ٹکرا کر اسے ہچکولے کھانے پر مجبور کر دیا۔ سبھی مسافر حیران و پریشان سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک ہی موسم نے اپنا مزاج کیسے بدل لیا۔ طوفان بڑھتا جا رہا تھا اور مسافر زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا کے تیز جھکڑوں اور سمندر کی طاقتور موجوں نے جہاز کو توڑ کر ٹکڑوں میں بدل دیا۔ جن مسافروں کو تیرنا آتا تھا وہ تیر کر اپنی جان بچانے کی جی توڑ کوشش کر رہے تھے۔ وہ عورت جس کا بچہ پیدا ہونے والا تھا جہاز ڈوبنے کے خوف اور طوفان کی دہشت سے بے ہوش ہو چکی تھی اور جہاز کے ٹوٹے ہوئے ایک تختے پر پڑی ہوئی تھی، اور یہ تختہ بے تھا سمندر میں تیز لہروں کے سہارے بہتا چلا جا رہا تھا۔ اور اسی حالت میں عورت کے ہاں بچہ بھی پیدا ہوا، اور ولادت کے اگلے ہی لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ حکم کی تعمیل پلک جھپکنے سے قبل ہوئی۔ وہ بچہ بے سر و سامانی کی حالت میں اکیلا ہی تختے پر پڑا رہا، اور وہ تختہ کئی دنوں بعد کنارے پر آ لگا۔ کنارے پر موجود ایک معتر نے جو یہ دل سوز نظارہ دیکھا تو لپک کر بچے کو اٹھا لیا اور میت کو وہیں قریب میں زمین کھود کر دفن کر کے بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ معتر جب بچہ لے کر گھر پہنچا تو بچے کو دیکھ کر اس کی بیوی بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس کی یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے بچے کا نام شداد رکھا۔ معتر اور اس کی بیوی اس بچے کو لاڈ و پیار سے پرورش کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ 7 برس کا ہو گیا، اور اتنی کم عمر میں شداد نہایت ہی ذہین، عقل مند اور چالاک بھی تھا۔ ایک روز گاؤں کے باہر شداد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ہی شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سارے بچے بادشاہ کے ڈر سے بھاگ گئے، لیکن شداد وہیں قریب ایک ٹیلے کے اڈے میں چھپ کر بادشاہ کی سواری اور شاہی لشکر کا نظارہ دیکھنے لگا، یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا اور بادشاہ کی سواری گزرنے کے بعد کچھ پیادے گری پڑی ہوئی چیزوں کی خبرگیری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے۔ ان پیادوں میں سے ایک پیادے نے راستے میں ایک پوٹلی پڑی ہوئی پائی۔ اس نے جب پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سرمے دانی تھی۔ وہ پیادے اپنے ساتھیوں سے بولا، میں نے سرما پایا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اسے اپنی آنکھوں میں لگاؤں، کیونکہ میری بینائی بھی کچھ کمزور ہو گئی ہے، شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس کے ساتھیوں نے جواب دیا، اول تو راستے میں پڑی ہوئی چیز اٹھانا نہیں چاہیے، خیر اب تو نے اٹھا ہی لی تو بغیر آزمائے آنکھوں میں ہرگز مت لگانا، کبھی فائدے کے اور نقصان نہ ہو جائے، پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھ۔ یہ سن کر پیادے نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے شداد ایک ٹیلے کی اوٹ پر کھڑا نظر آیا۔ پیادے نے اسے بڑے پیار سے بلایا اور کہا، آ بیٹا، ہم تیری آنکھوں میں سرما لگا دیں تاکہ تیری آنکھیں اچھی لگیں۔ شداد نے پیادے سے سرمے دانی اور سلائی لے کر اپنی آنکھوں میں سرما لگایا۔ سرما لگاتے ہی شداد کی 14 طبق روشن ہو گئے، اور اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے تمام خزانے بالکل اسی طرح سے نظر آنے لگے جیسے صاف شفاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ شداد حد سے زیادہ چالاک تو تھا ہی، لہٰذا اپنی چالاکی اور عقل مندی سے چلایا، اے خانہ خراب ظالموں، تم نے میری آنکھیں پھوڑ دیں، ہائے میں اندھا ہو گیا، یہ میری آنکھ میں کیسا زہر لگوا دیا، ہائے اب میں بادشاہ کے پاس جا کر فریاد کروں گا اور تم کو سزا دلواؤں گا۔ پیادوں نے جو یہ سنا تمہارے خوف کے سرما وہیں چھوڑ گرتے پڑتے اپنی جان بچاتے بھاگ کھڑے ہوئے، اور شداد اپنی چالاکی اور پیادوں کی بزدلی پر خوب ہنسا اور سرما دانی لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ معتر اپنے بیٹے کی ہوشیاری سے بہت خوش ہوا اور بولا، سب لوگ سو جائیں گے تو ہم اپنے بھروسے کے مزدوروں کے ساتھ پھاوڑے وغیرہ لے کر چلیں گے، اور جہاں بھی تجھ کو خزانے نظر آئیں گے ہم وہاں سے کھود کر نکالیں گے اور اپنے گدھوں اور خچروں پر لاد کر خزانہ لے آئیں گے۔ اس طرح شداد نے بہت سا مال و دولت اور جوہرات اکٹھے کر لیے تھے، اور سب گاؤں والوں کو آئے دن دعوتیں کر کے اپنے ہم درد و رفیق بنا لیا تھا۔
کچھ عرصے بعد شداد نے اس گاؤں کے سردار کو قتل کر کے اس کی جگہ پر خود سردار بن بیٹھا۔ ہوتے ہوتے یہ خبر دوسرے حاکموں اور فوجداروں کو پہنچی تو انہوں نے شداد کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر گزرتے، شداد نے بھی اپنی ایک فوج تیار کر لی اور ان حاکموں فوجداروں سے مقابلہ کیا اور اپنی ذہانت اور بہادری سے سب حاکموں کو ایک ایک کر کے ہلاک کر دیا، اور اس طرح سے بڑھتے ہوئے شداد تمام روئے زمین کا بادشاہ بن بیٹھا، اور سارے جہاں کے حاکم، امراء اور سردار اس کے مطیع و فرمانبردار ہوئے۔ شداد نے بے پناہ خزانہ جمع کر لیا تھا اور اپنا لشکر اس قدر وسیع اور مضبوط بنا لیا تھا کہ چہار سو اسی کا حکم چلتا تھا۔ اپنی طاقت اور بہترین حکمت عملی کے ذریعے شداد نے اپنی سلطنت کو کمال اور عروج بخشا تھا، اور روز زمین کے کسی انسان کو اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ بے پناہ خزانوں اور مال و دولت، وسیع و عریض سلطنت، عظیم الشان لشکر اور اپنی ذہانت و طاقت کی وجہ سے شداد اب غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا، اور اس نے دعویٰ خدائی کر ڈالا۔ عالموں اور واعظوں نے اس ملعون کو بہت سی نصیحتیں کی اور حق تعالیٰ کے خوف اور اس کی عبادت کی طرف رغبت دلانے کی بہت کوشش کی، لیکن شداد کا کہنا تھا کہ دولت و حکومت، جائے سرود، عزت و شہرت اور حشمت سب کچھ میرے پاس موجود ہے، تو مجھے کیا ضرورت کہ میں کسی خدا کی اطاعت کروں۔ عالموں نے سمجھایا کہ یہ سب ملک و دولت فانی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں جنت عطا کریں گے جو اس دنیا سے کروڑ ہاتھ درجے بہتر ہے۔ شداد نے پوچھا کہ اس جنت میں کیا خوبی ہے، تو عالموں نے جو کچھ بھی خوبیاں اور تعریفیں جنت الفردوس کی پڑھی اور سنی تھیں وہ سب اس کے سامنے بیان کر دیں۔ عالموں کی باتیں سن کر شداد حقارت سے ہنستے ہوئے بولا، مجھے اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی مجھے جنت چاہیے۔ یہ جواب دیا، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں اس سے بھی اچھی جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ لہذا تمام عالموں کو دکھلانے کی خاطر شداد نے اپنی جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے معتبر سرداروں میں سے 100 آدمیوں کا انتخاب کر کے انہیں جنت بنانے کے لیے نگراں مقرر کیا، اور ہر ایک سردار کے ساتھ ہزار ہزار آدمی متعین کیے۔ زمین میں دفن تمام خزانے نکلوائے گئے اور معدنوں سے سونا چاندی نکلوا کر ان کی گنگا جمنی اینٹیں تیار کروائیں، اور ان کو عدن سے متصل ایک شہر مربع چوکٹھے کی شکل میں 10 کوس لمبا، 10 کوس چوڑا اور 40 کوس اونچا مقام بنانے کا حکم دیا۔ اس شہر کی بنیادیں اس قدر کھودی گئیں کہ پانی کے قریب جا پہنچیں، اور پھر ان بنیادوں کو سنگ سلمانی سے بھروایا گیا۔ جب بنیادیں زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے اور اشرفیوں کی اینٹوں سے دیواریں چننی شروع کی گئی۔ ان دیواروں کی بلندی اس قدر زیادہ تھی کہ جب آفتاب طلوع ہوتا تھا تو اس کی چمک سے دیواروں کی روشنی پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ شہر کی چہار دیواری کے اندر ہزار ہزار محل تیار کیے گئے، اور ہر محل ہزار ستونوں کا اور ہر ستون جوہرات سے جڑا ہوا تھا۔ ہر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی، ہر مکان میں حوض اور چوبچے بنوائے گئے، اور شہر کی بڑی ہنر سے شاخیں نکلوا کر ہر مکان تک ایک ایک نہر پہنچائی گئی، اور ان نہروں کو حوض اور چوبچوں سے جوڑا گیا۔ حوض اور چوبچوں کے فرش پر یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم کی تہیں بچھائی گئیں، اور ان کے کناروں پر درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی اور شاخیں اپنے پتے زمرد کے اور پھول و پھل ان کے موتی اور یاقوت کے دیگر جواہرات کے بنوا کر لٹکائے گئے۔ مکانوں کی دیواروں کو خشک زعفران اور عنبر کو گلاب سے گہگل کر کے استرکاری کروا کر معطلا و مذہب کیا گیا، اور یاقوت اور دیگر جواہر کے خوبصورت خوش آواز جانور بنوا کر درختوں پر بٹھائے گئے، اور ہر درخت کے پاس ایک پہرے دار کو تعینات کیا گیا۔ جب اس انداز کا شہر بن کر تیار ہوا تو حکم دیا کہ سارے شہر میں قالین اور فرش پر ریشمی زرلفت بچھا دیے جائیں، اور سب مکانوں میں ترتیب سے سونے چاندی کے برتن چنوا دیے گئے، اور حوضوں میں دودھ، شراب، شہد اور شربت انواع اقسام کے جاری کرا دیے گئے۔ بازاروں میں دکانوں کو بھی کم خواب
زردوزی کے پردوں سے مزین کیا گیا اور ہر پیشہ اور ہنر والے کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے پیشہ اور ہنر میں مشغول ہو جائیں اور انواع اقسام کے میوے، طرح طرح کے عمدہ و لذیذ پکوان ہمیشہ ہی سبھی شہر والوں کو پہنچایا کریں۔ غرض کے 12 برس میں یہ شہر بے مثال اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہوا تو تمام امراء اور سرداروں کو حکم دیا کہ وہ زینت کے ساتھ اس شہر میں جا کر رہیں اور خود بھی اپنی فوج اور لشکر کے ساتھ لے کر کمال عذر و تکبر سے شہر کی طرف کوچ کیا، اور راستے میں عالموں و عظموں کو جلانے کی خاطر کچھ دیر تم اس جنت کے واسطے مجھے رک کر ان سے تکبر و حقارت کے ساتھ کہا جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، سر جھکانے اور ذلیل ہونے کے لیے کہتے تھے نا، اب تم کو میری قدرت اور سرود دیکھنی ہو تو میرے ساتھ چلو۔ میں نے اس ان دیکھی جنت سے بھی زیادہ حسین اور دلکش اور خوبصورت جنت بنوائی ہے، جس کو دیکھ لینے کے بعد تم اپنے خدا کی جنت کو بھی کم سمجھو گے۔ شداد جب اپنی بنائی ہوئی جنت کے قریب پہنچا تو اس کے شہر کے باشندوں کے غول اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے سے باہر آ کر اس پر زر و جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے پہلے ہی وہاں سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا، کون ہے تو؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ تمہاری جان لینے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا، مجھ کو حکم نہیں۔ شداد نے کہا، چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹوں کے ساتھ زمین میں ایسا سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ تمام مخلوق کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، تجھ کو کس بندے کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا یا نہیں؟ ملک الموت نے عرض کیا، اللہ رب العزت، مجھ کو دوزی روحوں کی جان نکالنے میں کمال رغبت ہوئی ہے، اگر تیرا حکم نہ ہوتا ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ ارشاد ہوا، بتاؤ دو لوگ کون تھے؟ عرض کیا، ایک تو وہ بچہ تھا جو نیا پیدا ہوا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ جہاز کے ٹوٹے ہوئے تختے پر بے سر و سامانی کی حالت میں بے اکرام میں تیرتا جا رہا تھا۔ اس وقت اس بچے کا واحد سہارا تمام کائنات میں اس کی ماں تھی، تو مجھے حکم ہوا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لے۔ اس وقت مجھے اس بچے پر بے حد رحم آیا، کیونکہ اس بچے کا اس کے ماں کے سوا کوئی دوسرا خبرگیر نہ تھا، اور بھوکا پیاسا بچہ اپنی ماں کے دودھ کے لیے ترس رہا تھا۔ اور باری تعالیٰ دوسرا ایک بادشاہ تھا جس نے ایک شہر کمال آرزو سے ایسا بنوایا کہ وہ ویسا شہر دنیا میں کہیں نہیں تھا۔ وہ شہر تیار ہو گیا اور بادشاہ اپنے شہر کو دیکھنے پہنچا۔ جس وقت ایک قدم اس کے شہر کے دروازے میں تھا تو مجھے حکم ہوا کہ اس کی جان قبض کر لے۔ اس کے وقت بھی مجھے بہت رونا آیا تھا کہ بادشاہ کیا کچھ حسرت اپنے دل میں لے گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عزرائیل، تمہیں ایک ہی شخص پر 2 بار رحم آیا ہے، کیونکہ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جس کو ہم نے بغیر ماں باپ کے بنا کسی سہارے کے سمندر کی تیز و تند لہروں اور طوفانوں میں بھی محفوظ رکھا اور اس کو حشمت و سرود کی بلندیوں پر پہنچایا، اور جب یہ اس مرتبے کو پہنچا تو ہماری تابعداری سے منہ موڑ کر اور تکبر کرنے لگا اور آخرکار اپنی سزا کو پہنچا۔ معتبر تفسیروں میں لکھا ہے کہ شداد اور اس کے لشکر اور اس کے شہر کے تمام لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ پاک نے اس شہر کو دنیا والوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا ہے، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن کے گرد نواح کے لوگوں کو اس جگہ چمکدار روشنی دکھائی دیتی ہے، جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ روشنی اسی شہر کی دیواروں کی ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے جس کا ترجمہ ہے، وہ جو علم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں سے اس کے مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ معتبر تفاسیر میں لکھا ہے
کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کلابہ جو صحابی ہیں اتفاق سے ادھر کو چلے گئے۔ اچانک آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچے۔ جب اس کے میناروں اور دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسے ہی نظر آتی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا اس کا کسی حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اس کیفیت میں اٹھ کر وہ شہر کے اندر گئے اور اس کے اندر نہریں اور درخت بھی جنت کی طرح کے تھے، لیکن وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پڑے ہوئے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل دیے۔ وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق میں پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ وہاں جو کچھ ماجرا ان کے ساتھ پیش آیا تھا انہوں نے بیان کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا تھا کہ خواب میں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ بالکل بیداری میں دیکھا تھا۔ پھر اس کی ساری نشانیاں بتائیں کہ وطن کے پہاڑ کے فلاں جانب اتنے فاصلے پر ہے، ایک طرف فلاں درخت اور دوسری طرف ایسا کنواں ہے، اور یہ جوہرات و یاقوت و نشانی کے طور پر میں وہاں سے اٹھا لایا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ماجرا سننے کے بعد نہایت حیران ہوئے، اور پھر اہل علم حضرات سے اس بارے میں معلومات حاصل کی گئیں کہ کیا واقعی دنیا میں ایسا شہر بھی کبھی بسایا گیا تھا جس کی اینٹیں سونے چاندی کی ہوں۔ علماء نے ارمزاد بتایا کہ ہاں، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ اس آیت میں یہی شہر ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا۔ علماء نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس میں جائے گا اور وہ چھوٹے قد سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کلابہ میں دیکھیں تو فرمایا، واللہ یہ وہی شخص ہے۔ بحوالہ تذکرۃ الانبیاء، تحقیق شاہ عبدالعزیز دہلوی۔